الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين آمنت بالله ورسوله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور سرد موسم میں آپ تمامی حضرات ابھی تک بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ کی یہ حاضری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ سیدی سرکار قطب الاقطاب و قطب المدار زندہ شاہ مدار بدیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، یا پھر 10-15 منٹ میں اپنی تقریر سمیٹ دوں؟ اس لیے کہ جس ولی کی بارگاہ میں آج حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے القاب پر اگر تقریر کی جائے تو صبح ہو جائے۔ قطب کسے کہتے ہیں، مدار کسے کہتے ہیں، قطب المدار یہ کون سا مقام ہے؟ نام آپ کا احمد ہے لیکن بدیع الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، کتنی بار ہندوستان آئے، ہندوستان سے کتنی بار حجاز گئے، ہندوستان میں کس کس سرحد سے آپ تشریف لائے، آپ کی عمر کتنی تھی، عمر زیادہ تھی تو کیوں تھی، آپ 12 سال چلہ کس طرح کرتے تھے، یہ میں آپ کو صرف ایک لسٹ بتا رہا ہوں کہ جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر آئے ہیں یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ ہندوستان میں اسلام کے پھیلانے کی تاریخ اگر لکھی جائے تو تاریخ اس بات سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی کہ اس میں قطب المدار کا نام نہ ہو۔ ہندوستان میں مشہور چلہ گاہ 1400 سے زیادہ ہے، اور مورخین نے پوری دنیا میں آپ کی چلہ گاہ کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی۔ ویسے ہم اہل عقیدت کا یہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اصل میں چلہ اسے کہتے ہیں جہاں کوئی ولی جا کر قیام کرے اور کچھ دن بیٹھ کر وہ تسبیح و تحلیل میں گزار دے۔ یہ آپ کے قدم لگنے کا چلہ ہے، اور اگر یوں دیکھا جائے روحانی چلہ تو ہر اہل سنت والجماعت کا دل چلہ گاہ ولی ہے، کہ چونکہ زمین پر قدم لگے تو چلہ، تو جو ولی دل میں رہیں وہ چلہ کیوں نہیں؟ تو گویا ہر سنی کا دل چلہ گاہ ولی ہے۔ تو ایک عظیم موضوع ہے یہ جو محفل آج سجی ہے، یہ وسیلے کی بنیاد ہے کہ آج اس محفل کو ہم نے اس لیے سجایا ہے کہ عظیم ہستی کے وسیلے میں اللہ
ہماری مرادیں سن لے، ہمیں قبول کر لے، نجات عطا فرمائے۔ تو آپ قطب المدار ہیں۔ قطب کسے کہتے ہیں اور قطب المدار کسے کہتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو قطب ہوتا ہے وہ ولیوں کو اس کے عہدے سے معزول کر سکتا ہے، جب وہ چاہے تو معزول کر سکتا ہے، لیکن جو قطب المدار ہوتا ہے وہ قطب کو بھی معزول کر سکتا ہے۔ اتنا اونچا مقام قطب المدار کا ہوتا ہے۔ اور قطب المدار ہی کا ایک ہم پلہ جو لقب ہے وہ قطب الاقطاب ہے۔ ہم پلہ جو مقام ہے وہ قطب الاقطاب ہے اور یہ قطب المدار ہے۔ حضرت سیدنا قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک زندہ کرامت یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر کوئی دلیل پیش کرتا ہے کہ ولی زندہ ہیں، ولی زندہ ہیں، ولی زندہ ہیں، لیکن قطب المدار کے بارے میں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا زندہ شاہ مدار، جبکہ مزار پر کھڑا ہے، معلوم ہے انتقال کر چکے ہیں، اب انتقال کیے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں، فاتحہ کے لیے گیا ہے اور کہتا ہے زندہ شاہ مدار۔ یہ زندہ شاہ مدار کی یہ زندہ کرامت ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور زندہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ زندہ شاہ مدار۔ جانتے ہیں مدار کسے کہتے ہیں؟ مدار اس کیل کا نام ہے جس کے ارد گرد شے گھومے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں دیہاتی علاقے میں پہلے جانتا جانتے ہیں جس سے گیہوں پیسا جاتا تھا، تو اس کے بیچ میں کیل رہتی ہے اور پھر وہ پتھر کا ایک نیچے رہتا ہے، اس اوپر ایک پتھر رہتا ہے، وہ اس کیل کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ تو جو بیچ میں جو کیل ہے، لوہے کی کیل ہے، اور اس کے چاروں طرف جو وہ گھوم رہا ہے، جو بیچ میں کیل ہے اسے مدار کہتے ہیں۔ تو قطب المدار کیا معنی؟ قطب المدار وہ مقام ہے جس کے ارد گرد اولیاء گھومتے رہتے ہیں۔ ہر ولی کے ارد گرد غلام گھومتے ہیں، انسان گھومتے ہیں، ایک عام مسلمان گھومتا ہے، لیکن قطب المدار وہ مقام ہے کہ ان کے ارد گرد قطب گھوما کرتے ہیں، اولیاء گھوما کرتے ہیں، یہ مقام ان کا ہے۔ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جانتے ہیں ہم اور آپ حافظ قرآن ہمارا ہونا نا بہت مشکل ہے، لیکن قطب المدار زندہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کے بھی حافظ، توریت کے بھی حافظ، انجیل کے بھی حافظ اور زبور کے بھی حافظ تھے۔ چاروں مشہور آسمانی کتابوں کے آپ ایسے حافظ تھے کہ جیسے قرآن کی تراویح جو سنائی جا سکتی ہے، ویسے وہ توریت و زبور و انجیل بھی جہاں سے جو چاہے آپ پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ہندوستان 7 مرتبہ آئے اور 7 مرتبہ حجاز گئے، اور آپ کا ہندوستان میں 7 مرتبہ آنا ہوا۔ اور انداز دیکھیے کہ 7 مرتبہ آئے ہیں اور 7 راستے سے آئے ہیں، ایک راستے سے نہیں آئے 7 مرتبہ، 7 بار آئے، 7 راستے سے آئے۔ بھٹنڈا جو میں نے آپ کو بتایا اس راستے سے بھی آئے، سندھ کے راستے سے بھی آئے، ممبئی کے راستے سے بھی آئے۔ ممبئی کے راستے آج بھی ڈونگری میں ان کا چلہ ہے۔ ممبئی کے راستے سے آئے، مدراس کے راستے سے آئے، کلکتہ کے راستے سے آئے اور شری لنکا کے راستے سے آئے۔ یہ 7 راستے سے آئے۔ آخر آپ کو یہ 7 راستے سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس راستے سے آئے ہیں تو ادھر اسلام پھیل گیا ہے، اب اس راستے سے آنا ہے، ادھر اسلام پھیلانا ہے۔ جب ادھر اسلام پھیلا تو کہا کہ اب اس راستے سے آنا ہے، ادھر اسلام پھیلایا، پھر اس راستے سے آئے، ادھر اسلام پھیلانا ہے۔ 7 راستے سے آئے اور 7 راستوں سے آپ نے اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت آ کر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے جس وقت غوث الاعظم پیدا نہیں ہوئے تھے اور غریب نواز بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرد الافراد کا مقام عطا فرمایا، غوث الاغواث کا مقام عطا فرمایا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں ولایت کی ڈور عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے عبد القادر، اب تک تو علی کے ہاتھ سے ولایت بٹ رہی تھی، اب تم آ گئے ہو، تمہارے ہاتھ سے ولایت بٹے گی، اور جب مہدی آ جائیں گے تو پھر مہدی کے ہاتھ سے ولایت بٹے گی۔